تو میں تو پاکستانیوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اتنا اہم موضوع ہے جس کو انگریزی کے اندر تقریر کر کے، جو میرے ملک کی زبان نہیں ہے، اس کے اندر نتیجہ یہ ہوگا کہ 90% لوگوں تک یہ بات پہنچے گی نہیں. تو لہٰذا یہاں اہتمام ہے ٹرانسلیشن کا، اور میں کچھ الفاظ یقیناً انگلش کے بیچ میں آ جائیں گے، مگر مقصد میرا ایسا ہوگا کہ یہ ایٹیٹیوڈنل چینج ہے جو دنیا کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر آئے. اور ایٹیٹیوڈنل چینج کے اندر سب سے مشکل کام یہ ہے کہ انسانوں کا زندگی کا رہنے کا انداز بدلا جائے. بڑی مشکل سے احساس ہوتا ہے. کووڈ کی آپ مثال لیجئے. کووڈ کے اندر صرف 3 ہدایتیں دینی تھیں، صرف 3. ہاتھ دھو تاکہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کی طرح یہ بات پھیلے نہیں، منہ پر ماسک لگاؤ اور فاصلہ رکھو. یہ 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں لاکھوں مرتبہ پاکستان میں ہر ٹیلی ویژن پروگرام کے ذریعے کہی گئی، پھر بھی لوگوں تک ایک ریزسٹنس رہا، ایک اسمال پرسنٹیج کا، کہ جس نے اس کو فالو نہیں کرنا تھا، نہ کیا. تو لہٰذا سب سے بڑی تبدیلی جو ہے وہ میرے دماغ کی ہے. اتنی ڈھٹائی ہم پیدا کر لیتے ہیں اپنے اوپینینز کے اندر، یا انسان کی فطرت ہے کہ چینج نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ تو بہت بڑا کیفیت پیدا ہو رہی ہے دنیا کے اندر کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا ان معاملات کے اندر اپنا رویہ زندگی کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ اپنا رویہ، انسانوں کے ساتھ بھی اپنا رویہ بدلیں اور دنیا کے ساتھ بھی اپنا رویہ بدلیں. تو میں مبارکباد دیتا ہوں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کو کہ انہوں نے یہ 6th ساؤتھ ایشیا SDG فورم کا اہتمام کیا، اور یونیسکیپ جس نے 6th ایشیا کا اہتمام کیا، اور آپ نے لوگوں کو دنیا سے بلایا بھی اور یہاں پر اس سلسلے میں سوچ بچار کی کہ کیا کرنا چاہیے. سیلاب کا آپ نے ذکر کیا، کووڈ کا بھی ذکر ہوا. کووڈ کے حوالے سے ایک وارننگ آپ ذہن میں رکھیں، جو وارننگ پچھلے میں واقف تھا 15-20 سال سے پینڈیمک کا ذکر ہوتا تھا کہ کوئی پینڈیمک آئے گی، اور وہ انسانوں کے اندر جتنا کمیونیکیشن اب آسان ہو گیا ہے، پھیلے گی زیادہ. پاپولیشن جو بڑھ گئی تو پھیلے گی زیادہ. آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کے قابو میں دنیا ہے، اس غلط فہمی سے نکل جائیے. مائکروبز جن کے ذریعے چیزیں پھیلتی، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بینگ اے ڈینٹسٹ، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. وین یو گیٹ اپ ان دا مارننگ، ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ آپ کے صرف منہ کے اندر 16 بلین مائکروبز ہوتے ہیں. ذرا تصور کیجئے آپ کس دنیا کی بات کرتے ہیں. 16 بلین. پھر آپ جتنی بھی برشنگ کر لیں وہ 10 بلین سے کوانٹٹی کم نہیں ہوتی. تو یہ مائکروبز کی دنیا ہے. یہ سارے ان چیزوں کی دنیا ہے جو اللہ نے کریٹ کی ہیں، جو آپ کو شاید نظر نہیں آتی. جب نظر نہیں آتی تو آپ اگنور کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ انسان ہے اس دنیا پر اور اس کا قدم کتنا بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے. تو پینڈیمکس پریڈکٹ ہو رہی تھیں، اور وائرل اعتبار سے اینٹی وائرل ڈرگز کمپیئر ٹو اینٹی بائیوٹکس جو بہت تقریباً 30-35 کے قریب اینٹی بائیوٹکس ہیں، وہ بھی جواب دے جاتی ہیں. ریزسٹنسز مائکروبز ڈیولپ کرتے ہیں، میوٹیشنز کے ساتھ اپنے آپ کو بدلتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ریزسٹنسز پیدا کرتے ہیں. تو پینڈیمکس کا پریڈکشن بہت عرصے سے تھا، خاص طور پر وائرل لیول پر. اینٹی وائرل ڈرگز بہت کم ہیں، خاص طور پر وائرل لیول پر. اس کا کمیونیکیشن کتنی تیزی سے ہوتا ہے. تو لہٰذا صرف کووڈ-19 کے حوالے سے یہ ریسٹ کرنے کے قریب نہیں آیا، مگر اینٹی وائرل ایبلٹی اور پریونشن بڑھتا چلا جائے گا. بٹ there is no guarantee, but let me give you, there is a great possibility of pandemics emerging more frequently and much more devastating in the future. اس کے بعد جو گلوبل وارمنگ کے ساتھ جو کیفیت ہے، وہ انسان کا قدم دنیا کے اوپر اتنا سخت اور اتنا بھاری ہے، اس کا ذکر بھی میں کروں گا. مگر گلوبل وارمنگ کے حوالے سے آپ سب لوگوں کو اور مجھ کو بھی احساس ہونے لگا کہ اس کی وجوہات کیا تھیں. اس کی وجوہات ایک ایٹیٹیوڈ تھا انسان کا. دیکھیے، ایک تو میلتھوسین سائیکل تھا جس کے اندر غذا کی فراوانی ہوتی تو پاپولیشن بڑھ جاتی تھی، غذا لمٹ ہو جاتی تھی تو بیماریاں پھیلتی تھیں تو پاپولیشن واپس اس سائیکل میں چلتی رہی. جیسے انسان نے بیماری کے اوپر قابو کیا،
تو یہ میلتھوزین سائیکل بدل گیا. یہ ڈیولپمنٹ جیسے انسان نے کیا اور غذا کا اہتمام ہونے لگا. مثال کے طور پر آلو جو امریکہ سے آلو اور ٹماٹر، آلو غذائیت کے اعتبار سے بہتر تھا، تو آئرلینڈ کے اندر اور مختلف ملکوں کے اندر آپ وہ میلتھوزین سائیکل بریک ہونے لگا. اب جو پاپولیشن کی بہتات ہے وہ یقیناً ایک ایشو ضرور ہے، مگر یہ پاپولیشن کی ضروریات کے حوالے سے انسان کو سوچنا پڑے گا. پاپولیشن کنٹرولز کے اندر بھی دو تین چیزیں ہوئیں. ایک قدرتی انسان کی سائیکی کے اندر یہ کیفیت برپا ہوئی جس کو ڈیموگرافک ٹرانزیشن کہتے ہیں. وہ ٹرانزیشن جب معیشت بہتر ہونے لگتی ہے تو ایک خاص پوائنٹ پر جا کر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ افراد خود، خاندان خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے کہ ایک پرسکون گھرانے کے اندر کم 2 یا 3 سے زیادہ کا اہتمام ہی نہیں کیا جاتا، اور یہ کہ جو بچے ہیں ان کی تعلیم کا اہتمام کریں اور ان کی روزی کا. جب معیشت کمزور ہوتی ہے تو سمجھا یہی جاتا ہے کہ کیونکہ سیکیورٹی کے لیے زیادہ بچے پیدا کرو تاکہ خاندان کی سیکیورٹی ہو جائے. تو پاکستان اس وقت اس سٹیج پر ہے کہ اس کی معیشت جیسی بہتر ہوگی تو اٹ ول فالو دا ٹریک آف ایجپٹ مثال کے طور پر، انڈونیشیا مثال کے طور پر، چائنا مثال کے طور پر، بنگلہ دیش مثال کے طور پر، کہ وہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن کے سائیکل پر آ جائے گا. مگر میں نے بڑی گفتگو سنی ہے پچھلے دنوں کہ جی پاپولیشن کے اندر کنٹرولز کیے جائیں، سب کچھ کیے جائیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے 2019 کے شروع میں یہ ریکویسٹ کی گئی پرائم منسٹر صاحب نے، سابقہ پرائم منسٹر نے، کہ پاپولیشن ٹاسک فورس کو ذرا سا آپ دیکھ لیجئے. اچھا، اس کو جیسے میں نے دیکھا تو پہلے ایک کیفیت یہ تھی کہ معاشرے کے اندر یہ چیز انکریج کی جائے، علماء کو آن بورڈ لیا جائے. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علماء کا کوئی خاندان بچے نہیں پیدا کرتا مولوی صاحب سے پوچھ کر کے جی میں 2 تھے 3 کر لوں میں. تو یہ ایک خراب ایک اینگل تھا ہی نہیں. علماء ہیو بین آلویز سپورٹڈ، یہ اینگل نہیں تھا، صرف ایک اینگل ہے. اور آپ جیسے اوپینین میکرز معاشرے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویئر وی آر مسنگ آؤٹ. وی آر ناٹ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. واٹ از آؤٹ آف دا باکس؟ دیر آر 8 ملین پریگننسیز ان پاکستان ایوری ایئر، یا 9 ملین. 50% اس میں سے انوانٹیڈ ہے، 50% انوانٹیڈ ہے. مگر ہے کیا کیفیت کہ جو انوانٹیڈ گھرانے ہیں ان تک کانٹراسیپٹیوز اور کانٹراسیپٹیوز کی کیفیات پہنچ نہیں رہی. لوگ شرماتے ہیں، عورت شرماتی ہے ٹو گو آؤٹ ان ٹو دا مارکیٹ اینڈ لک فار دیٹ. لہٰذا جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، تو آپ امیجن کیجئے اگر صرف یہ اس آؤٹ آف دا باکس کیفیت کو ہم پکڑ لیں تو پاکستان کا پاپولیشن کا معاملہ فوراً ہینڈل ہوتا ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو کریٹ یور گاہک از دیر. The need is evident, the need is there, you do not need to convert people towards handling population better. So just I wanted to mention that کیونکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو پاپولیشن دنیا کے اندر اس کا فٹ پرنٹ بڑھ رہا ہے. But at the same time میں آپ سے 2-3 باتیں کروں. اس وقت فوڈ ٹیکنالوجی اس قابل ہے کہ دنیا کو فیڈ کر سکے. یہ جو پرانی ایگریکلچر اریگیشن اینڈ فارمنگ ٹیکنالوجی ہے جو 5-6 ہزار سال پہلے یا 7-8 ہزار سال پہلے انسان نے اختیار کی، جب وہ ہنٹر گیدرر تھا. اس کے بعد جب اس نے ایگریکلچر کو پکڑا تو پانی دو اور سیڈ ڈالو، پانی دو اور سیڈ ڈالو. اس کے بعد صرف آپ نے ایک نئی چیز یہ اڈاپٹ کی کہ میکنائز فارمنگ شروع کر دی، نئی چیز یہ اڈاپٹ کری کہ سیڈ کے معاملات کچھ ہینڈل کیے. بٹ نیدرلینڈس فار ایگزامپل، کیپ ان مائنڈ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، تو لہٰذا یہ کیفیت کہ فوڈ لمٹ ہوگا، فوڈ نہیں ہوگا. دیر آر تھنگز وچ آر اراؤنڈ دا کارنر جو فوڈ کو ہینڈل کر لیں گے. آئی ہوپ وی ڈونٹ گو بیک ٹو دا مالتھوزین سائیکل، کہ فوڈ ابنڈنٹ ہو جائے تو پاپولیشن پھر بڑھنے لگے. مگر پھر بھی فوڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے نیدرلینڈس کی میں مثال بہت دیتا ہوں. And I was speaking somewhere and the ambassador of Netherlands pointed out, I was saying کہ Netherlands پاکستان سے کتنا چھوٹا ہے. تو the ambassador pointed out کہ 19 گنا چھوٹا ہے. But it is the second biggest food exporter to the world. Second biggest, 19 times smaller than us. کیا طریقہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ واٹر مینجمنٹ
اور ٹیکنالوجی کے ساتھ پلانٹ مینجمنٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ریکگنیشن آف ڈیزیز، ریکگنیشن آف دا شارٹیج آف مائکرو نیوٹرینٹس. تو آئی بلیو کہ دا ورلڈ از چینجنگ. تو فوڈ کے حوالے سے اس بات کا امکان ہے کہ ایمپل اویلیبلٹی ہو، مگر دنیا خطرات سے دو چار ہے. کچھ نیچرل ہو گئے. ان نیچرل خطرات کے اندر میں سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز یہ 2-3 صدیوں کی کہانی ہے کہ جب پروڈکشن بڑھنا شروع ہوا چیزوں کا تو کیپٹلزم نے انسان کی گریڈ سے بھی فائدہ اٹھایا. انسان کی گریڈ ٹو ایکوائر ہے اور اتنا پروڈیوس کیا، اور دنیا کو یہ سمجھا گیا کہ دنیا کے اندر اتنے ریسورسز ہیں کہ تم استعمال کرتے رہو، کم نہیں پڑیں گے. ایکچولی دیٹ فلاسفی ورک ویری ویل ان دا ٹاپ آف دا 20th century کہ پروڈیوس کرو، اور میس پروڈکشن ہو رہا ہے، انڈسٹریز بنتی جا رہی ہیں، پروڈیوس کرو. ڈو یو نو، آپ کو واقف ہونا چاہیے، امریکہ کی مثال لے لیں یا یورپ کی لے لیں، 50 to 60% جو چیزیں لوگ خریدتے ہیں وہ 4 یا 6 مہینے کے اندر ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، یہ استعمال اس کا بند ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہم نے اپنے بچوں کو بھی ایک فاسٹ ٹریک سائیکل پر چڑھا دیا ہے. جب وہ دا اماؤنٹ آف ٹینشن وی کریٹ ان چلڈرن، پاکستان کی اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں آپ کو کہ کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس دا کمپیئر ٹو دا نارمل پاپولیشن جہاں 24% اسٹریس ہے، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کے اندر 60 سے 80% اسٹریس ہے. کیا ہے؟ ہم نے چابی بھرنا شروع کر دی. پڑھو کماؤ، کام کرو، چابی بھرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ اسٹریس کے اندر یہ بھاگنا دوڑنا سیکھ کر اور اس کے بعد کیا یہ زندگی میں سلو ہو جائیں گے؟ نہیں سلو ہوں گے. یہ پاگلوں کی طرح کام کرتے رہیں گے، پروڈیوس کرتے رہیں گے فار اے ویسٹفل ورلڈ. سو دیر فور دی ایٹیٹیوڈز آف دا ورلڈ ہیو ٹو چینج. ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈیولپڈ معاشرے سے آپ کو نصیحتیں ملیں. آپ اپنی ماضی کے اندر اور اپنی تاریخ اور اپنے اساس کی طرف اگر وراثت کی طرف جائیں تو آپ کو اسلام کے اندر بھی بہت کچھ مل جاتا ہے اس حوالے سے، اور میں مزید اس کی گفتگو کر لوں گا. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جی دریا کے قریب بھی ہاتھ دھو تو پانی، یہ وضو کرو تو پانی احتیاط سے استعمال کرو. جس زمانے میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، مگر کانسیپٹ تو کائناتی اور آخرت کا کانسیپٹ تو اسلام نے انہیرٹ کیا. نو ویسٹ. ہی یوز ٹو ڈارن ہز اون کلوتھز despite the fact, خلفائے راشد, despite the fact there was abundance in society. یہ میسج انسانیت کو دیا گیا کہ کنزرو اٹ، ڈونٹ ویسٹ. تو لہٰذا میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کو ریکگنائز کرنا پہلی سٹیج ہے. جیرڈ ڈائمنڈ ایک آتھر ہے جس نے اپہیول کتاب لکھی، اس کے اندر اس نے کہا کہ 4-5 لیولز ہیں. فرسٹ یو ریکگنائز کیا کیفیت کیا ہے، سٹیٹس. اس کے بعد یو لرن فرام واٹ ہیز ہیپن ان دا پاسٹ. کچھ چیزیں ان لرن کرنے کی ضرورت ہوں گی. تیسرے یہ کہ آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی کامیاب چیزیں ہیں، دنیا سے بھی سیکھیں، پھر اپنے ملک کے اندر بھی سیکھیں جہاں کامیابی ہوئی. لیٹ می ریمائنڈ یو آف دا بلین ٹری اینڈ 10 بلین ٹری سونامی. یہ تو کامیاب پروجیکٹس ہیں آپ کے ملک کے جن کو دنیا نے دیکھا. تو لرن کہ آپ کے یہاں بھی آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں. جب میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کام کرتا تھا تو میں پودا دیتا تھا لوگوں کو جا کر گھروں پر. اینڈ یو کانٹ امیجن کتنی انتھوزیازم سے لوگ لیتے تھے. تو یو ہیو ٹو ورک ان دیٹ ایریا. چوتھے یہ کہ دین یو ڈیفائن یور گولز. اس کے بعد 5واں یہ یو ڈیفائن یور KPIs کہ کیا کیا کرنا ہے، کیا حاصل کرنا ہے. یہ ہوا کی بات کہ ہم کر رہے ہیں doesn't work in the world today. In an organized world this doesn't work. It works کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، اگلے مہینے یہ ہوگا اور 3 سال میں یہ ہوگا. جس کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی فیل ہو رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمٹ نہیں کر رہی گلوبل وارمنگ کے حوالے سے کہ وی ہیو ٹو لمٹ اٹ ود ان دیٹ پیریڈ. اینڈ دین once you develop your KPIs, then you commit your minds and your money towards that. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں یہی کمٹمنٹس کی ضرورت ہے. اور آپ کو کیا کرنا ہے. اینڈ تھنگز ہیو بین ہیپننگ ناٹ ان دا 19th century middle میں. آپ نے نام سنا ہوگا ایک سائیکالوجسٹ کا، کارل گوستاف یونگ. تو کارل گوستاف یونگ واز اے ڈریم اینالسٹ
اور اس نے بڑا کام کیا، افریقہ میں بھی کیا، سب کچھ. مگر اس نے جو کنزرویشن کے اوپر پریکٹس کیا 50s میں، سوئٹزرلینڈ کے لیک کے بیچ میں ایک آئلینڈ تھا، وہ وہاں جا کر بس گیا. بڑا مشہور آدمی تھا، اس سے لوگ ملنے جاتے تھے سائیکیٹری میں اور سائیکو انالیسس میں، اور وہ وہیں جا کر اس کو ملتے تھے. بجلی نہیں استعمال کرتا تھا، وہ اس آئلینڈ پر نیچر کے ساتھ رہتا تھا. تو لوگوں نے میسیجنگ شروع کر دی، لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا. اور لوگوں نے کیسے پہچانا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اسی وجہ سے سم فلاسفرز گائیڈ یو ٹورڈز دا رائٹ تھنگ. یووال نوآ ہریری نے سیپینز لکھی، ہومو ڈیوس لکھی. پھر میں آپ کو نام وہ لے رہا ہوں جنہوں نے ریکگنائز کیا کہ دا ہیومینٹی از انڈر ڈینجر. اور اس نے تو یہاں تک کہا کہ اس کے 10,000 سال پورے ہو گئے. 2-3 لاکھ سال کی اس کی زندگی ہے، انسان کی 1 لاکھ یا 2 لاکھ، اس میں سے 10,000 سال ریکگنائزبل ہسٹری کی زندگی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ڈی این اے بیسڈ انٹیلیجنس یہ ختم ہو جائے گی، یہ آدمی خود اپنے آپ کو مار لے گا. اور اگر آپ کو یقین نہیں اس بات پر، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ 6 انسیڈنٹس نیوکلیئر ایکسیڈنٹس کے امکانات کے کہ وار شروع ہو جائے، نیوکلیئر وار، ایکسیڈنٹلی 6 انسیڈنٹس تو میں واقف تھا. اینڈ فردر ریڈنگ ٹولڈ می there were 48 انسیڈنٹس کے ہم بال بچ گئے. تو اگر یہ گلوبل وارمنگ سے نہیں مرے گا انسان تو اپنے پیر پر کلہاڑی مار کر مرے گا ڈائریکٹلی. تو کیا چیزیں ہیں؟ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ہاؤ یو شوڈ لیو ان دی ارتھ. اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم یہاں یوکرین کا ذکر ہو رہا ہے. ایٹیٹیوڈ ٹو اسٹاپ فائٹنگ امنگ یور سیلز. کیا تک بنتا ہے؟ ادھر دنیا آپ کو ریجیکٹ کر رہی ہے اور ادھر آپ اپنے آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. کین یو امیجن دی اماؤنٹ آف منی اسپینٹ آن وارز؟ چھوڑ دو اس بات کو کہ ایکچولی کیا ہوا، کتنے انسان مرے. جسٹ گیونگ یو دی ایسٹیمیٹ آف اے ویری فلاڈ فلاسفی، اور جو تھنک ٹینک سے نکلتی ہے، معاف کیجیے گا میں اپالوجیز. میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن میں 30,000 ایٹامک ویپنز روس نے بنائے، سوویت یونین نے بنائے، 30,000 امریکہ نے بنائے. شکر ہے کہ وہ استعمال نہیں ہوئے. مگر کین یو امیجن دی اماؤنٹ آف منی اسپینڈ؟ اینڈ آئی لکڈ اینڈ آئی ایسٹیمیٹڈ تو اباؤٹ $14 trillion were spent on that mutually assured destruction philosophy. 1 trillion will take the world out of global warming. $1 trillion. تو ہیومن کائنڈ کی پرائرٹیز ہی گڑبڑ ہے. لہٰذا میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اٹس مائی میسج. میری نیت ہے کہ میسج زیادہ باہر جائے. دیکھیے، واٹر کنزرویشن پاکستان کی ڈائر نیڈ ہے. اینڈ ٹیکنالوجی از دیر. یو شوڈ بی ایبل ٹو مینج. یو ہیو 150 to 158 million acre feet of water raining down or snowing down into your country. یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے، مگر کنزرویشن ضروری ہے. کلین انرجی کا امکان اب بڑھ گیا. دا ورلڈ از آلسو گوئنگ ٹو این ایرا آف ابنڈنس، مگر وہ ابنڈنس ایٹ دا کاسٹ آف دی ارتھ نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کلین انرجی از پاسبل. سولر انرجی از کوائٹ چیپ رائٹ ناؤ. تو کلین انرجی اینڈ کنزرویشن، میں آئی بلیو آئی ایم ٹیلنگ یو ٹوڈے، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو فارن ایکسچینج کی بڑی قلت ہے کہ ہم انرجی کی کنزرویشن کیوں نہیں کر سکتے. وائی کانٹ وی کلوز ڈاؤن آر شاپس اینڈ بازارز ایٹ 6 o'clock دیز ڈیز؟ بھئی کوئی آپ شاپنگ کریں، دن بھر کریں، صبح سوتے رہیں، 11-12 بجے بازار کھولیں اور پھر 10-11 بجے تک رات کو چلیں. تو ایٹیٹیوڈنل چینج، دیکھو اس میں پیسہ نہیں خرچ ہوتا کہ دماغ کے اعتبار سے یہ ایٹیٹیوڈ چینج کریں. یو ول کنزرو 3 to 4,000 megawatts جسٹ بائی انشورنگ دا فیکٹ کہ رات کے کاموں کو آپ دن کے اندر لے کر آئیں. اچھا جی، میں آپ کے سامنے، اور یہ جو نیچر کے ساتھ ہوتا ہے، ایک تو نیچرل ہوتا تھا نا، پہلے بھی آپ کو تاریخ کے اندر، بائبل کے اندر اور قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت جوزف پریڈکٹڈ کہ وافر گروتھ ہوگی، پھر قحط آئے گا. تو قحط کی تیاری کرنے کے اعتبار سے کوئی نئی چیز نہیں ہے، مگر سیلف کریٹڈ قحط سے ذرا سا بچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں، لیٹ می ٹرائی اینڈ کلوز مائی گفتگو ٹو یو، کہ ایک تو ہے میٹیگیشن. یہ ہمارے ساتھ جو فلڈس کی کیفیت ہوئی، اس میں اتنی تفصیل سے گفتگو ہوئی، آئی مے ناٹ ایڈ اینی تھنگ ٹو دیٹ. ایک ہے میٹیگیشن اور دوسرے ہے اڈیپٹیشن. اڈیپٹیشن کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اپنے گھروں کی تعمیر ایسے کریں
کہ میرے بزرگ جو ہیں گرمیوں میں کراچی میں پنکھا نہیں چلاتے تھے, ایسے کوریڈور میں بیٹھتے تھے جہاں ہوا آ رہی ہو. دیز آر ایڈیپٹیشنز وچ یو ول ہیو ٹو گیٹ ان ٹو. مگر پرائمرلی 3 چیزوں پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. نمبر 1, چینج آف ایٹیٹیوڈ کے اندر آپ سے میں نے کہا ریڈیوس ویسٹ, بہت امپورٹنٹ ہے ریڈیوس ویسٹ ایک. دوسرے, اپنی وانٹس کو کم کریں. یہ جو آپ کے اور میرے ذہن میں کنفیوژن ڈال دیا ہے کیپٹلزم اور گریڈ نے کہ جی یہ آپ کی وانٹس ضروریات بن گئی, نیڈز بن گئی. کریٹ اے ڈسٹنکشن بٹوین دیم. کیا ضروری ہے میرے لیے اور کیا میری خواہش ہے. اور چیزیں بیچنے والوں کا تو کیفیت یہی ہے کہ اگر یہ کاغذ تم نہیں خریدو گے تو مر جاؤ گے کل, یا یہ کاغذ خریدو گے تو ہمیشہ خوش رہو گے. ہم بھی سوچ کر یہ خریدتے ہیں چیزیں کہ خوش رہیں گے, اور وہ ایک دن کی خوشی ہوتی ہے بس. گاڑی بھی آپ نہیں لینا تو 3 دن کے بعد 3 مہینے کے بعد وہ گاڑی بھی عام سی ہو جاتی ہے. تو میرا آپ سے کہنا تھا 2 چیزیں, ایک تو ریڈیوس ویسٹ اور دوسرے ریڈیوس یور وانٹس, اینڈ the last is strive towards a happy future with love for all creations. جب میں all creations کی آپ سے بات کروں تو I would like to end, جیسے میں نے اپنے میراث سے آپ کو یہ بات کہی, اپنے مذہب کے میراث سے کہ اسلام کے اندر کتنا کنزرویشن ہے, اس کے اندر ایک اسپریچول میراث کا آپ سے ذکر کروں. I am a fond student particularly these days of رومی, اور رومی کا انوائرمنٹ سے کیا تعلق آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا. تو I would like to end in the fact کہ رومی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرو اور اپنے دل کا آئینہ صاف کرو تاکہ تمہیں اپنی خوبیاں بھی نظر آئیں اور دوسروں کی بھی نظر آئیں. اس کے بعد تم اپنے خاندان سے محبت کرو, اپنے بچوں کے ساتھ. اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشین پر تعلیم دے کر مشین پر لگا دو کہ جا بچہ کماتا رہے ساری عمر اور اتر بھی نہیں اس مشین سے. محبت سے مطلب یہ ہے کہ خاندان میں ایک بیلنس اور سکون لے کر آؤ. تیسرے پھر رومی کہتا ہے میرے نبی کی حدیث کے اعتبار سے کہ پڑوسیوں سے محبت کرو, دیٹ از امپورٹنٹ. چوتھے پھر وہ کہتا ہے اپنی قوم سے محبت کرو, بٹ نیور ڈز ہی مینشن کہ کسی اور قوم سے نفرت کرو, اپنی قوم سے نفرت کرو. اور 5ویں سٹیج اس کی ہے کہ انسانوں سے محبت کرو, انسانیت کے ساتھ. اگر انسانیت کے ساتھ محبت ہو تو نہ یوکرین ہو, نہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو قتال ہوا وہ بھی نہ ہو, اور تاریخ کے اندر جو کولونیلزم کے ذریعے افریقہ میں ہوا وہ بھی نہ ہو, جو امریکہ میں ہو وہ بھی نہ ہو. تو انسانیت سے محبت کرو. مگر چھٹی چیز سب سے اہم ہے جو میں آج کے موضوع کے اعتبار سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اینڈ رومی از دا بیسٹ سیلنگ پوئٹ ان دا US ایٹ دس ٹائم ریئلی. اسی وجہ سے چھٹی چیز اس کی یہ ہے کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی ساری چیزوں سے محبت کرو. پانی سے محبت کرو, بادلوں سے محبت کرو, ذرات سے محبت کرو, مٹی سے محبت کرو. ہاؤ بیٹر کین اے میسج آف کنزرویشن اینڈ انوائرمنٹ کین بی گیون دین بائی رومی کہ آل گاڈس کریشن لیونگ اینڈ نان لیونگ سے محبت کرو. پھر وہ 7ویں چیز پر آتا ہے وچ از دا اسپرٹ, کہتا ہے پھر نبی سے محبت کرو. اور 8ویں یہ کہ ان ساری محبتوں سے اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ بنتا ہے. تو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. I tried to express whatever I have thought about this.